السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام میں جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جمعہ کی نماز ہر بالغ مرد پر فرض ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کر عورت، بچے، غلام، بیمار اور مسافر، ان لوگوں کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز ہر بالغ مرد پر فرض ہے۔ جمعہ کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، اسے ہفتے کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم عید کی تیاری کرتے ہیں ویسے ہی جمعہ کے دن بھی تیاری کریں۔ آئیے جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن کے کچھ آداب اور سنتیں کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم جب جمعہ کی نماز کے لیے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ غسل کر لیں۔ غسل کرنا جمعہ کے دن سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جمعہ کے دن کی دوسری سنت یہ ہے کہ انسان مسواک کرے۔ جیسے عام نمازوں سے پہلے انسان مسواک کرتا ہے، یہ سنت ہے، اسی طریقے سے جمعہ کے دن نماز سے پہلے مسواک کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی پریشانیوں کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا۔ نمبر 3، انسان کو چاہیے کہ جو سب سے بہتر کپڑے اس کے پاس میسر ہوں وہ کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز کے لیے جائیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جمعہ کی سنت میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ انسان تیل اور خوشبو لگا کر جمعہ کی نماز کے لیے جائے، جو بھی میسر ہو اسے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اچھے سے غسل کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے، تیل اور خوشبو لگاتا ہے، جو بھی اسے میسر ہو وہ لگا کر نماز کے لیے نکلتا ہے اور مسجد میں جاتا ہے، دو لوگوں کے بیچ میں نہیں گھستا اور جتنی بھی اس کی قسمت میں ہوتا ہے اتنی نماز پڑھتا ہے یا نفلیں پڑھتا ہے، اور جب امام خطیب خطبے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کی ایک سنتوں میں سے ایک اہم سنت یہ ہے کہ نماز کے لیے جلدی جائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جمعہ کے لیے جلدی جاتا ہے اور پہلے وقت میں اول وقت میں جاتا ہے تو اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو دوسرے حصے میں جاتا ہے اسے ایک گائے، جو تیسرے حصے میں جاتا ہے اسے ایک مینڈا، جو چوتھے حصے میں جاتا ہے اسے ایک مرغی، اور جو پانچویں حصے میں جاتا ہے اسے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے اندر چلے جاتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کی ایک سنت میں اہم سنت یہ بھی ہے کہ جب انسان جائے مسجد میں تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لے، یہاں تک کہ اگر امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو گیا ہے پھر بھی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے بنا نہ بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک شخص آیا اور بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے خطبہ بیچ میں روک کر اس شخص سے کہا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ سنت سے ثابت ہے۔ جمعہ کے دن ایک اہم سنت یہ بھی ہے کہ انسان خاموشی سے بیٹھ کر خطبہ سنے اور خاموش بیٹھے رہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ چپ ہو جاؤ، اگر ہم نے اتنا بھی کہا کہ آپ چپ ہو جاؤ تو ہم نے ایک لغو بات کری، ایک فضول بات کری۔ جمعہ کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ انسان جا کر بیٹھے اور کسی بھی چیز، مثال کے طور پر کسی تنکے سے یا کسی کنکریوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر نہ کھیلے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد جمعہ کی سنت میں ایک اہم سنت یہ بھی ہے کہ انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک اس کے اوپر ایک نور بنا دیا جاتا ہے، جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے بیچ میں رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے جمعہ کی تو سب خرید اور فروخت بند کر دیں، سب تجارتی عمل بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ جمعہ میں، سورۃ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فصوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم لا تعلمون۔ مطلب کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کی اذان کی آواز تمہارے پاس آ جائے تو سب خرید و فروخت بند کر دو اور نماز کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ سنت سے ثابت ہے اور قرآن کی آیت ہے کہ انسان سب خرید و فروخت بند کر دے۔ اس کے بعد جمعہ کی ایک اہم سنت میں یہ بھی سنت ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب کسی بھی انسان اگر دعا کرے کوئی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے دعا کرے۔ اس کے بعد جمعہ کی ایک اہم سنت میں یہ بھی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک
پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم سنت ہے کہ ہم جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجیں، کثرت سے درود بھیجیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور قرآن و سنت پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وجزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔